الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کل ایک سوال مومنین کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ کیا ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام نے آج کے دور میں شیعہ کے لیے خمس کو مباح قرار دیا ہے، یعنی آج کل خمس کا ادا کرنا واجب نہیں ہے؟ چونکہ اس حوالے سے کچھ روایات ہیں کہ جن میں یہ چیز ذکر ہوئی ہے، تو اس کا صحیح اور مختصر جواب عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے مرجع کی طرف، جس کی وہ تقلید کرتا ہے، ان کی طرف رجوع کرے، ان کا اس حوالے میں جو ہے کیا رائے ہے، کیا فتویٰ ہے، انہوں نے قرآن اور حدیث سے کیا سمجھا ہے، اس پر عمل کرے، اور عند اللہ جو ہے بری الذمہ ہے۔ لیکن چونکہ کچھ لوگ ان روایات کو لے کر کے سوشل میڈیا پر جو ہے ذکر کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کی روایات کو نہیں لیتے، اور کہہ رہے ہیں کہ مثلاً فقہاء جو ہے انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے خمس، جبکہ ائمہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے، تو پھر ضرورت پیش آتی ہے کہ پھر عام لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے یہ مناسب ہے کہ وہ کون سی روایات ہیں کہ جن کے ذریعے سے کہا جا سکتا ہے کہ خمس جو ہے ائمہ نے حلال کیا ہے، جن کو اس دعوے کا سبب بنایا جا رہا ہے کہ خمس اس دور میں واجب نہیں ہے، وہ روایات ذکر کریں گے۔ دوسرے پروگرام میں انشاءاللہ اس کے جو مقابل روایات ہیں جو خمس کے وجوب کو ثابت کر رہی ہیں، یا قرآن مجید کی بعض آیات، علماء کی آراء، اور انشاءاللہ تیسرے پروگرام میں پھر ہم اس کا خلاصہ اور نتیجہ بیان کریں گے۔ تو جن روایات کو کہا جاتا ہے، تو جن روایت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خمس کو حلال کر رہی ہیں آج کے دور میں، ان میں سے میں چند ایک روایت کو ذکر کروں گا، چونکہ ساری روایات ذکر کرنا بات کو لمبا کر دے گا، اور خاص کوئی اس میں فائدہ بھی نہیں ہے، چونکہ وہی معنی جو ہے تکرار ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں خمس کے حلیت کو ثابت کرنے کے لیے جن روایت کو ذکر کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک روایت جو کہ حدیث نمبر 12 ہے وسائل الشیعہ میں، اور جلد نمبر جو وسائل کی ہے وہ 9 ہے، اور پیج نمبر 549 ہے۔ اس حدیث میں، حدیث لمبی ہے، میں مختصر اس کا ٹکڑا ذکر کروں گا۔ ابی سیار مسمع بن عبد الملک کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے غوث پر والی بنایا گیا، یعنی سمندر سے، دریا سے جو جواہر اور موتی نکالے جاتے ہیں ان پر مجھے والی بنایا گیا، جن سے مجھے 4 لاکھ درہم ملا، اور میں آپ کی خدمت میں اس کا خمس لے کر کے آیا ہوں جو کہ 80,000 درہم ہے، اور میں ناپسند کرتا تھا کہ میں آپ کا مال جو ہے روک لوں اپنے پاس، وہی حقک، اور یہ آپ کا حق ہے جو کہ اللہ نے ہمارے اموال میں آپ کے لیے قرار دیا ہے۔ فقال وما لنا من الارض وما اخرج اللہ منها الا الخمس۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا زمین میں سے یا زمین سے اللہ نے جو نکالا ہے وہ صرف خمس یعنی 5واں حصہ ہمارا حق ہے؟ یا ابا سیار الارض کلھا لنا، زمین پوری کی پوری ہماری ہے۔ فما اخرج اللہ منها من شیء فہو لنا، جو کچھ اس سے اللہ نے نکالا ہے وہ بھی ہمارے لیے ہے۔ تو راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے کہا انا احمل الیک المال کلہ، اگر ایسی بات ہے تو سارے کا سارا مال لے آتا ہوں۔ تو اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا یا ابا سیار قد طیبناہ لک وحللناک منہ، ہم نے تیرے لیے طیب بنایا ہے، جائز قرار دیا ہے، حلال قرار دیا ہے تیرے لیے ہم نے۔ فضم الیک مالک، پس اپنے مال کو اپنے پاس رکھو۔ وکل ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض فہم محللون، پس ہمارے شیعہ کے ہاتھ میں جو کچھ زمین ہے وہ ان کے لیے حلال ہے، اور ومحلل لہم ذالک، اور یہ ان کے لیے حلال ہے الی ان یقوم قائمنا، یہاں تک کہ ہمارا
قائم، امام العصر والزمان اجل اللہ فرجہ الشریف ان کی حکومت قائم ہوگی۔ تو ایک روایت یہ پیش کی جاتی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے شیعہ کے لیے خمس کو حلال قرار دیا ہے۔ دوسری روایت وہ بھی وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 9 ہی ہے، اور حدیث نمبر جو ہے وہ 15 ہے، پیج نمبر جو ہے وہ 551 ہے۔ عن صفار عن العباس بن معروف عن حماد بن عیسیٰ عن حریز عن زرارہ عن ابی جعفر، امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہو قال ان امیر المؤمنین علیہ السلام حل لہم من الخمس یعنی الشیعہ لیطیب مولدہم، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے خمس جو ہے شیعہ کے لیے حلال کیا تاکہ ان کی ولادت جو ہے وہ طیب ہو، ولادت طاہر ہو، یعنی تاکہ وہ حرام زادے پیدا نہ ہو۔ یہ دوسری حدیث ہے۔ تیسری حدیث کہ جس کو اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے کہ ائمہ نے خمس کو حلال کیا ہے، یہ اس باب کی پہلی حدیث ہے۔ یہ ساری حدیثیں ایک ہی باب میں وسائل الشیعہ میں آئی ہے۔ پہلی حدیث ہے صفحہ نمبر 544 جلد نمبر 9، حریز بن عبداللہ عن ابی بصیر و زرارہ و محمد بن مسلم، 3 راوی ہیں مباشر، سب کے سب امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کر رہے ہیں کہ قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہلک الناس فی بطونہم و فروجہم لأنہم لم یؤدوا الینا حقنا، لوگ اپنے پیٹوں اور اپنی شرمگاہوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے چونکہ وہ ہمارا حق ہماری طرف ادا نہیں کرتے ہیں۔ الا و ان شیعتنا من ذلک و آباءہم فی حل، یہ جان لو کہ ہمارے شیعہ اور ان کے جو آبا ہیں وہ اس بارے میں حلیت میں ہیں، ان کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو حدیث پیش کی جاتی ہے اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے کہ خمس اس دور میں حلال کیا گیا ہے، وہ اس باب کی حدیث نمبر 7 ہے۔ یہ امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے داؤد بن کثیر رکی نے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا الناس کلہم یعیشون فی فضل مظلمتنا، لوگ سب کے سب جو ہے ہمارے ظلم سے چھینے ہوئے اموال میں رہ رہے ہیں، الا ان احللنا شیعتنا من ذلک، ہم نے اس میں سے شیعہ کے لیے جو ہے حلال قرار دیا ہے۔ اسی طرح 5ویں حدیث وہ بھی کہا جاتا ہے کہ ثابت کر رہی ہے حلیت کو، حدیث نمبر 5 ہے اسی باب کی، اس میں محمد بن مسلم، امام محمد باقر علیہ السلام یا اس حدیث میں محمد بن مسلم، امام محمد باقر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کر رہے ہیں قال ان اشد ما فیہ الناس یوم القیامہ، سب سے سخت موقف لوگوں کے لیے اس وقت ہوگا کہ جب ان یقوم صاحب الخمس، صاحب خمس کھڑا ہوگا، فیقول یا رب خمسی، اے میرا رب میرا خمس، یعنی میرا خمس کہاں گیا، وقد طیبناہ ذلک لشیعتنا، ہم نے شیعہ کے لیے اس کو طیب قرار دیا ہے، لتطیب ولادتہم ولتزکو اولادہم، تاکہ ان کی ولادت طیب ہو اور ان کی اولاد طاہر ہو، یعنی حرام زادے نہ ہوں۔ 6 نمبر حدیث جس کو اس دعویٰ کے لیے ذکر کیا جاتا ہے وہ اس باب کی حدیث نمبر 16 ہے کہ جس میں اسحاق ابن یعقوب کہتا ہے کہ امام العصر والزمان اجل اللہ فرجہ الشریف کی جانب سے جو توقیعات یعنی ریٹن شکل میں جو فتاوے اور جو باتیں امام علیہ السلام کی طرف سے آئیں، ان میں سے ایک یہ تھی وَأَمَّا الْمُتَلَبِّسُونَ بِأَمْوَالِنَا فَمَنِ اسْتَحَلَّ مِنْهَا شَيْئًا فَآكَلَهُ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ النِّيرَانَ، کہ وہ لوگ جو ہمارے اموال کو استعمال کر رہے ہیں تو جس نے بھی کوئی چیز بھی اس میں سے حلال قرار دی، اس کو حلال سمجھا تو وہ آگ کھا رہا ہے۔ وَأَمَّا الْخُمْسُ فَقَدْ أُبِيحَ لِشِيعَتِنَا،
جہاں تک خمس کا تعلق ہے تو ہمارے شیعہ کے لیے مباح ہے، وَجُعِلُ مِنْهُ فِي حِلٍّ، اور ان کو کے لیے وہ جو ہے اس حوالے سے حلیت میں ہیں، اِلَىٰ أَن يَظْهَرَ أَمْرُنَا، یہاں تک کہ ہمارا امر ظاہر ہو، لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَلَا تَخْبَثْ، تاکہ ان کی ولادت طیب ہو اور خبیث ولادت نہ ہو۔ اس طرح کی کچھ حدیثیں اور بھی ہیں کہ جن کو پیش کیا جاتا ہے کہ یہ حدیثیں ثابت کر رہی ہیں کہ اس دور میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے خمس کو حلال کیا ہے۔ صرف ان حدیثوں کو پیش کرنا یہ انصاف کے تقاضوں کے مخالف ہے، چونکہ اس کے مقابل انشاءاللہ جب ہم اور حدیثیں لائیں گے تو ان سے زیادہ ہیں عدد میں، زیادہ صحیح و سند ہیں، زیادہ واضح ہیں دلالت میں، کہ جو ثابت کر رہی ہیں کہ خمس جو ہے وہ اس دور میں بھی واجب ہے۔ انشاءاللہ اگلے جو ہے پروگرامز میں ان حدیثوں کے مقابل والی حدیثیں ذکر کرنے کے بعد بیان کریں گے کہ صحیح حق اور انصاف کیا ہے اور اس میں علماء کے اقوال کیا ہے۔